حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی بھی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، تو کون ہے جو مجھ پر اس کی قسم کھا رہا ہے؟ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا، بے شک میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے عمل میں نے برباد کر دیے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی لحاظ سے پسند نہیں ہے، اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ مسلمان ہی کیا، کسی بھی دوسرے انسان کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے غیبت کرتا ہے اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ جس پر تم ہنس رہے ہو وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم، نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت پر ہنسا جا رہا ہو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی ایک دوسرے پر الزام لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارو، ایک دوسرے کے غلط نام سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد یہ بہت ہی بری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اور یہ تمام وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو انسان کے معاشرے کو برباد کر دیتی ہیں۔ کسی کو حقیر جاننا، اس سے بھی معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا، اس سے بھی معاملات جو ہے وہ بگڑتے ہیں۔ ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اس سے بھی معاملات جو ہے وہ بگڑتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی کو اپنے غلط نام سے بھی نہیں پکارنا، کیونکہ جس شخص کو آپ غلط نام سے پکارتے ہو اس کی تو معاشرے میں تذلیل ہو جاتی ہے، اور آپ کی دیکھا دیکھی جو ہے اور لوگ بھی اس کو غلط نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے انسان کی جو ہے وہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے، جس سے انسان کی عزت نفس پر انگلی اٹھتی ہے۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے دین اسلام جو ہے وہ انسان کی جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور کس طریقے سے وہ ایمان والوں کو یہ تمام جو اخلاقی برائیاں ہیں اس سے باز رہنے کے لیے کہتا ہے۔ اور یہی اخلاقیات کا اور یہی انسانیت کا سب سے بلند ترین مقام ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان سے ہر لحاظ سے محفوظ رہے، اور ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو اپنے برابر سمجھے۔ اور یہاں صرف بات جو ہے وہ مسلمان کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے حوالے سے ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنے سے حقیر جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، کسی کو بھی آپ اپنے سے کمتر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کمتر سمجھنا ہی تکبر کی علامت ہے، اور سچ کا انکار کرنا ہی تکبر کی علامت ہے۔